اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ خواتین و حضرات، آپ اور ہم جانتے ہیں کہ جمعہ اور ہفتہ 2 دن سوال و جواب کے لیے مخصوص ہیں۔ ان 2 دنوں میں ہم قرآن کریم کی مختلف آیات پہ بات نہیں کرواتے اپنے معزز مہمان سے، بلکہ آپ کی جانب سے آئے ہوئے بہت سارے سوالات ہم مفتی صاحب کی خدمت میں پیش کرتے ہیں اور ان سے حاصل کرتے ہیں اپنے لیے قرآن و سنت کی روشنی میں رہنمائی۔ کچھ سوالات ہم ریکارڈ کرتے ہیں پاکستان کے مختلف شہروں میں کھڑے ہو کر، وہ ویڈیو کوئسچنز بھی ہم رکھتے ہیں مفتی صاحب کی خدمت میں۔ آج کے ہمارے معزز مہمان محترم مفتی محمد نجیب صاحب۔ خواتین و حضرات، مفتی محمد نجیب صاحب ایک جانا مانا نام ہمارے ملک کا، فارغ التحصیل دارالعلوم کراچی۔ ایک دنیا کو آپ نے قریب سے دیکھا، پاکستان میں پڑھا، پاکستان کے باہر پڑھا، آج کے جدید مسائل پر بھی آپ کی گہری نگاہ۔ مفتی محمد نجیب صاحب کو خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے، سورہ حشر اور آیات 22، 23 اور 24۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو اللہ الذی لا الہ الا ہو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم۔ هو اللہ الذی لا الہ الا ہو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون۔ هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم۔ صدق اللہ العظیم۔ وہ اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، غائب اور حاضر ہر چیز کا جاننے والا۔ وہی رحمان اور رحیم ہے۔ وہ اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ وہ بادشاہ ہے نہایت مقدس، سراسر سلامتی، امن دینے والا، نگہبان، سب پر غالب، اپنا حکم بزور نافذ کرنے والا اور بڑا ہی ہو کر رہنے والا۔ پاک ہے اللہ اس شرک سے جو لوگ کر رہے ہیں۔ وہ اللہ ہی ہے جو تخلیق کا منصوبہ بنانے والا اور اس کو نافذ کرنے والا اور اس کے مطابق صورت گری کرنے والا ہے۔ اس کے بہترین نام ہیں۔ ہر چیز جو آسمانوں اور زمین میں ہے اس کی تسبیح کر رہی ہے، اور وہ زبردست اور حکیم ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم مفتی محمد نجیب صاحب کی خدمت میں پہلا سوال۔
سید نجابت حسین صاحب کا ہے۔ مفتی صاحب، سن ہجری کا آغاز کب ہوا، کیسے ہوا، تاریخ کیا ہے اس کی؟ ارشاد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، سن ہجری کا آغاز ہوتا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ درخواست کی کہ ہمارے پاس جب اوروں کے خطوط آتے ہیں تو اس پہ تاریخیں لکھی ہوتی ہیں اور بادشاہوں کے، اور ہمارے پاس کوئی تاریخ نہیں ہے تو ہم اسے محفوظ بھی نہیں کر پاتے تاریخ کے اعتبار سے، تو ہمیں بھی اپنی کوئی تاریخ لکھنی چاہیے، اس کے اوپر اسلامی تاریخ لکھنی چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی اس رائے کو قبول فرمایا اور مشورہ کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ رائے رکھی کہ کیا کرنا چاہیے۔ اب صحابہ کی آراء آنا شروع ہوئیں۔ ایک بعد نے رائے یہ دی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کو جو ہے کس سال سے شروع کیا جائے۔ بعض حضرات نے فرمایا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے سال سے شروع کیا جائے۔ بعض حضرات نے یہ فرمایا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال سے شروع کیا جائے، اور بعض حضرات نے یہ فرمایا کہ ہجرت سے شروع کیا جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان تمام آراء میں اس رائے کو پسند فرمایا کہ ہجرت سے شروع کیا جائے، سبحان اللہ۔ اور اس طرح اسلام کی ابتدا ہجرت سے ہو گئی۔ اور ہجرت جو ہے وہ بنیادی طور پہ اس لیے کہ فرمایا کہ مسلمانوں کا رعب اور دبدبہ ہجرت کے بعد قائم ہوا، اور ہجرت کے ذریعے سے اسلام جو ہے وہ ساری دنیا میں پھیلا۔ مکہ المکرمہ میں تو ڈر کر عبادت کرتے تھے، اور یہاں جو ہے وہ اپنی آزادی کے ساتھ جو ہے وہ عبادت کرنے لگے، مسجد کا قیام آیا، ان سب کی وجہ جو ہے وہ ہجرت بنی۔ تو یہ فرمایا، اور پھر اس کو جو ہے وہ محرم سے جو ہے وہ شروع فرمایا، اگرچہ ہجرت کا مہینہ ربیع الاول تھا تو پھر اس کو محرم سے شروع فرما دیا۔ اور علماء نے لکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک روایت آتی ہے کہ وہ حضرت عمر اس زمانے میں جو حج کا سفر ہوتا تھا وہ عام طور پر جو ہے وہ 2 ہفتے کا سفر تھا، پیدل سفر مکہ اور مدینہ کے درمیان میں، احرام باندھ کے چلتے تھے، 2 ہفتے لگتے تھے۔ فرمایا کہ بھائی آدمی حجۃ الوداع، جب آدمی جو ہے وہ حجۃ الوداع کا سفر بھی اتنا ہی لمبا تھا، تو فرمایا کہ جب کوئی حضرت عمر نے کہ اس زمانے میں عام طور پہ لوگ مسلمان جو ہے وہ حج کیا کرتے تھے، اکثر لوگ حج پہ جاتے تھے، اور جب حج کر کے واپس آتا ہے حاجی تو حدیث میں آتا ہے کہ وہ ایسا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا، گناہوں سے دھلا دھلایا پیدا آتا ہے۔ تو اب یہاں سے جب آ گیا تو اب وہ اپنے نئے زندگی کا آغاز نئے ہجری سال سے کریں، کیونکہ حجۃ الوداع یہ ذی الحجہ جو ہے مہینہ جو ہے ذی الحجہ ختم ہو رہا ہوتا تو مدینہ پہنچتے تھے وہ، تو محرم سے جو ہے وہ ابتدا فرمائی، اور محرم سے اس سال کی ابتدا ہوئی کہ گویا اب یہ اپنی نئی زندگی کا آغاز کرے گا۔ تو ہر ہجری سال جو ہے ہم سے تقاضا ہجرت کا ہی کر رہا ہوتا ہے کہ ہم بھی اپنے کوئی مائل سٹونز بنائیں، کوئی KPIs بنائیں، کوئی ہم بھی اہداف بنائیں کہ کن کن گناہوں سے ہم ہجرت کریں گے، اور اب ہم کہاں کہاں سے ہم اپنی زندگی کے اندر اس سال میں کیا تبدیلیاں لے کر آئیں گے، اور ہم اپنی اعمال کے اعتبار سے، اخلاقیات کے اعتبار سے، رویوں کے اعتبار سے، انفاق کے اعتبار سے، لوگوں پہ خرچ کرنے کے حوالے سے میں کیا کیا اپنے گھر کے لیول پہ بھی دیکھیں، کاروباری ہوتا ہے نا، نئے سال فائنینشیل ایئرز اسٹارٹ ہو رہے ہوتے ہیں تو ہر کوئی بیٹھتا ہے، کی پوائنٹ انڈیکیٹرز بناتے ہیں، KPIs بناتے ہیں، ٹارگٹس بناتے ہیں، اس کے لیے کوشش کرتے ہیں۔ اسی طرح مسلمان کو بھی ہجرت کا سال یہ سال شروع ہوا ہجری، تو آدمی سوچے کہ بھائی اب میں نے کون سی جو ہے وہ مائگریشن، میری بھی کون سی میری زندگی میں بھی تو کوئی کنورژن آنا چاہیے نا، میری زندگی میں بھی تو کوئی ہجرت آنی چاہیے نا کہ میں اب ان گناہوں سے انشاءاللہ اس سال جو ہے وہ ہجرت کروں گا۔ اچھا، اور چیز بنائے، ہجرت کا سال شروع ہو رہا ہے، یہ تقاضا ہوتا ہے ہجرت کا، اور یہ سال جو ہے وہ ہجری سال جب شروع ہو رہا ہوتا ہے محرم سے، تو یہ تقاضا ہے ہم سے کہ ہم لوگ کم از کم اس بات کو کہ اپنی زندگی کے اندر کوئی اہداف تو بنائیں، کوئی ٹارگٹس تو بنائیں۔ تو یہ ایک چھوٹی سی اس کی تاریخ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے یہ شروع ہوا ہے۔ سبحان اللہ، یعنی یکم محرم سے ہمارا سال شروع ہوتا ہے، ہجری سال، اور 29-30 ذی الحج تک یہ ختم ہوتا ہے یہ سال۔
اور ہمیں زکوٰۃ بھی ہجری سال کے حوالے سے اکثر احکامات جو عدت کے ہیں اور وہ ہیں وہ سارے کے سارے جو ہیں قمری سال کے اعتبار قمری سے سال کے حوالے سے ہیں۔ جی۔ اچھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے اس کا آغاز ہو رہا ہے جیسے آپ نے بیان فرمایا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد سے قبل جو عدت کے احکام، زکوٰۃ کے احکام، وہ کس سال ما کے؟ قبل ہجری، اب وہ ما قبل ہجری دیکھا جائے گا، اچھا ہجرت سے پہلے کے کتنے سال، اور بعض حضرات نے اس جگہ کو نبوی سال بھی استعمال کیا ہے لفظ اچھا، اصطلاح، اس کے دن مطلب کوئی زیرو تو ہے نہیں، کوئی بھی زیرو کوئی بھی نہیں ہے، یا تو اس کے بعد کے ہیں یا اس سے پہلے کے ہیں۔ اچھا ہجرت سے پہلے 10 سال پہلے، ہجرت سے 4 سال پہلے، ہجرت سے 3 سال پہلے، یا بعض حضرات نے اس جگہ کے لیے مکی زندگی کے لیے نبوی سال کی اصطلاح بھی استعمال ٹھیک ہے، کی ہے۔ نہیں جو احکامات ہیں ان پر عمل کس سال کو معیار بنا کر کیا گیا؟ جیسے زکوٰۃ دینی تھی، اب یہ خلیفہ اول ہجری سال کو، تو اس وقت حضرت عمر کے زمانے سے شروع ہو رہا ہے نہیں نا؟ اس وقت تک تو جو قمری مہینے تھے ان کا اعتبار کیا جاتا تھا، مہینے تو تھے نا، 12 مہینے تو پہلے سے موجود تھے، اچھا اور ہمیشہ سے یہ بھی موجود تھا، جیسے جب آیات میں ہم نے کئی مرتبہ ہمارے یہاں آیا ہے کہ جو احترام والے مہینے تھے وہ تو قرآن کریم نے بیان کیے نا، وہ تو ان کے یہاں موجود تھے، ذیقعد، ذوالحج، رجب موجود محرم، تھا، یہ موجود تھا ان کے یہاں، صرف انہوں نے ایک فرق یہ کیا تھا کہ انہوں نے اپنے مہینوں کو آگے پیچھے کر لیتے تھے، نسائی کے مہینے، اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حجۃ الوداع کیا تو اب اس وقت ذی الحجہ اپنی جگہ پہ آ چکا تھا، سبحان اللہ، ذی الحجہ اپنی جگہ پہ تھا، وہی ذی الحجہ کی تاریخیں تھیں، ٹھیک ہے تو اس وقت بھی وہ قمری کے اعتبار سے دیا کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، پھر فقہاء نے بعد میں اس بات کا اہتمام کیا خاص طور پہ، کیونکہ عربوں میں بھی سال قمری تھے، شمسی نہیں تھے، جو سال عام طور پہ تھے وہ قمری سال تھے، ٹھیک ہے یہی قمری مہینے ہی معروف تھے ان کے، ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ فقہاء نے پھر اس بات کا خاص طور پہ کیا کہ جو اسلامی شعار ہیں ان کے اندر جو ہے وہ خاص طور پہ قمری سال کا اعتبار کیا جائے، اور اسی لیے بہت ضروری ہے، ریاست کی ذمہ داری ہے، تعلیمی اداروں کی ذمہ داری ہے کہ ہم لوگ قمری سال کو کی تاریخوں کا بھی اجرا کیا، اس کو لکھا کریں کہیں، ہمارے عام طور پہ دستاویزات کے اندر قمری تاریخیں نہیں لکھی جاتی، اس کو بھی احیاء کرنا چاہیے، بالکل قمری ٹھیک ہے، تاریخوں کا لوگوں کو پتہ ہو کون سا مہینہ ہے، کون سا سال ہے، کون سی تاریخ ہے۔ ٹھیک ہے، تو آپ نے یہ فرمایا اور آپ نے ہمیں یہ بتایا کہ ہجری سال کا یا ہجری کیلنڈر کا آغاز خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے ہوا۔ بے شک۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ڈاکٹر کفیل صاحب کا سوال ہے، کیا ہمیں دیگر آسمانی کتابوں کا بھی مطالعہ کرنا چاہیے یا ہمارے لیے صرف قرآن کا پڑھ لینا کافی ہے؟ دیکھیں، ہمیں یہ اگر ہم سوال تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کے سامنے بھی آیا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع فرما دیا صلی اللہ علیہ کہ ہمارے لیے قرآن کریم کافی ہے۔ یہ قرآن کریم وہ کتاب ہے جس کے بارے میں اللہ جل شانہ نے خود فرما دیا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ تو عام آدمی کو تو وہ کتاب پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ دوسری کتابیں پڑھے۔ ہاں، ایک آدمی نے، کوئی آدمی کمپیریٹیو ریلیجنز کو پڑھنا چاہتا ہے، کوئی آدمی اس کو تلاش کرنا چاہتا ہے تو ٹھیک ہے، وہ تو اس کی ایک علمی ریکوائرمنٹ ہے، اس کی ریسرچ کی ریکوائرمنٹ ہے، وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ بھئی بعض احکامات مشترک ہیں، بالکل تمام وحی کی کتابوں میں، آسمانی کتابوں میں یہ احکامات مشترک ہیں، اب وہ آسمانی کتابوں کا مطالعہ کرنا چاہتا ہے، اخلاقیات کے احکامات ہیں یا کوئی بھی احکامات ہیں، لیکن اس کے علاوہ عام آدمی کے لیے تو عام آدمی کو تو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ اسے پڑھنا چاہیے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے قرآن کریم آپ کے لیے کافی وافی ہے۔ قرآن کریم وہ کتاب ہے جس کے اندر دین کو مکمل کر دیا گیا ہے، اور قرآن کریم کے آدمی کو مطالعہ رکھے، قرآن کریم میں تدبر کرے، قرآن کریم پہ یقین رکھے، تو جب قرآن کریم میں تدبر کر رہا ہے، قرآن پر یقین ہے، قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہے، تو پھر اسے دوسری کسی کتاب کی ضرورت نہیں ہے۔ اور بہت ساری چیزیں تو احکامات کی تفصیل اس قرآن کریم کے اندر آئی ہے، باقی کتابوں میں تو تفصیل بھی نہیں ہے، کیونکہ فیہا کتب قیمہ، ایک تو دوسری بات قرآن مہیمن ہے، پرانی کتابوں کا، آسمانی کتابوں کا نگہبان ہے، تو اس کے اندر تو اس احکامات کے اندر مزید بہتری لے کر آیا ہے یا اس سے بہتر احکامات لے کر آیا ہے۔ تو قرآن کریم کا تو خاص طور پہ اسی لیے
اہتمام جو ہے وہ قرآن کریم پڑھنے کا رکھنا چاہیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کلیئر ہو گئی بات۔ محمد عدنان صاحب ہیں راولپنڈی سے، سوال ان کا یہ ہے کہ ہمارے ہاں آج کل گفتگو میں ایک محاورہ بولا جاتا ہے کہ میری آنتیں قل هو اللہ پڑھ رہی ہیں، یہ کلمہ بھوک کی شدت کو ظاہر کرنے کے لیے ہمارے روزمرہ محاورے میں بولا جاتا ہے، کیا اس طرح بولنا شرعاً جائز ہے؟ اور اسی طرح فلاں نے فلاں کو صلواتیں سنائیں کہنا کیسا ہے؟ اور کیا یہ کہنا جائز ہے کہ نمازیں بخشوانے گئے تھے اور روزے گلے پڑ گئے؟ دیکھیں یہ یاد رکھیے کہ محاوروں میں کوئی ایسے زبان، کسی بھی زبان کے اندر کوئی ایسا محاورہ جس سے دینی شعار کا استہزاء ہوتا ہو، ان کی ہنسی اڑائی جائے، جی جی ان کا مذاق اڑایا جائے، یہ شرعاً ناجائز ہے اور نہ اس کو آدمی کو استعمال کرنا چاہیے۔ بعض وضاقتہ کے اندر جو ہے ہوتے ہیں چور کی داڑھی میں تنکا، یا اس قسم کی شعار یا لباس، لباس، سنت شعار یا احکامات یا عبادات، تو جو انہوں نے محاورہ بیان کیا وہ بھی، تو اس ایسے تمام چیزوں سے جو ہے وہ بچنا چاہیے، یہ ناجائز ہے، شرعاً ناجائز ہے، گناہ کی بات ہے، اور قرآن کریم اور اس الفاظ اور آیات کا اس طرح سے استہزاء اڑانا، اس طرح مذاق اڑانا، اس پہ یہ جائز نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے، احتراز کرنا چاہیے۔ بالکل۔ احمد سعید نورانی صاحب ہیں اچ شریف سے، سوال ان کا یہ ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ قرآن سننے کا ثواب قرآن پڑھنے سے زیادہ ہے، کیا ایسا ہے؟ نہیں، ثواب تو قرآن پڑھنے کا ہے، قرآن قرآن سننے پڑھنے کا کا بھی اجر ہے، لیکن اجر تو اصل میں قرآن کریم کے پڑھنے کا ہے۔ جتنی آیات، جتنی احادیث آتی ہیں جی کہ ایک ایک حرف پر جو ہے وہ 10 نیکی مل رہی ہوتی ہے، وہ قرآن پڑھنے کا ثواب ہے۔ قرآن ہاں، پڑھنے کا سننے ثواب کا زیادہ اجر ہے۔ ہے، لیکن ثواب تو اصل میں زیادہ پڑھنے کا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سعدیہ صاحبہ کا سوال ہے لاہور سے، مفتی صاحب آزمائش اور عذاب میں کیا فرق ہے؟ ہمیں کیسے پتا ہو کہ یہ آزمائش ہے ہم پر یا عذاب؟ دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پر زندگی گزر رہی ہے ٹھیک۔ اور حکم پر چلتے ہوئے اب کوئی ایسا حال پریشانی آ گئی، تو اب اگر کوئی ایسی حال پریشانی آئی ہے تو پھر یہ آزمائش ہے، لیکن اللہ کے حکم پہ زندگی ہی نہیں گزر رہی ہے، زندگی گناہوں میں ہے، تو پھر اب یہ عذاب یا ڈھیل ہے۔ بعض دفعہ حال آتا ہے اور بعض دفعہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آ بھی نہیں رہا ہوتا، ڈھیل ہوتی ہے، اور پھر جب پکڑ آتی ہے تو پکڑ بہت سخت آتی ہے۔ تو اصل بات یہ دیکھا جائے گا، کرائٹیریا یہ ہے، کرائٹیریا خالصتاً اطاعت خداوندی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے۔ اس پر چلتے ہوئے اگر کوئی حال آ بھی جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی پریشانی ناگواری آ بھی گئی تو یہ آزمائش ہوگی۔ ہر آزمائش آپ کے درجات کو بلند کر رہی ہوگی، گناہوں کو معاف کر رہی ہوگی، ہر امتحان آپ کو آگے لے کے جا رہا ہوگا۔ بھائی جس نے اگلی کلاس میں جانا ہوتا ہے امتحان میں تو وہی بیٹھتا ہے نا، جس نے اسی کلاس میں رہنا ہے اس کا کیا امتحان ہے؟ اور انبیاء کرام علیہ السلام نے فرمایا سب سے زیادہ آزمائش ہے تو انبیاء کرام علیہ السلام پہ آتی ہے، فالامثل جو ان سے جتنا قریب ہوگا اس پہ آزمائش تو آئے گی، اور آزمائشیں آتی ہیں۔ تو اب دیکھیں نا، چھری جو ہے وہ آج بکرے کے گردن پہ بھی چلتی ہے، آپریشن میں بھی چل رہی ہوتی ہے، بکرے کے گردن پہ چلتی ہے اس کی جان نکال دیتی ہے، آپریشن میں چلتی ہے تو اس کو شفا کی طرف لے جاتی ہے۔ آپ چوری جو ہے وہ کسی کو اپنے پیٹ کو، کسی کو طوطے کو محبت سے بھی کھلاتے ہیں، اور وہی پنیر کا ٹکڑا، وہی چوری جو ہے وہ چوہے دان میں بھی رکھتے ہیں، کہنے کی تو ایک ہی چیز ہوتی ہے، ایک کے لیے پکڑ کا باعث ہے، ایک کو آپ محبت سے دے رہے ہیں۔ اصل مسئلہ چیز یہ ہے کہ حال کا آنا اصل نہیں ہے کہ اس وقت کس سچویشن کو میں فیس کر رہا ہوں، اصل یہ ہے کہ یہ سچویشن جب آئی اللہ کے حکم پورا کرتے ہوئے آئی یا اس کے خلاف آئی۔ اگر اللہ کا حکم پورا کرتے ہوئے کوئی حال آ گیا ہے تو یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، اور اس میں جو ہے وہ آدمی کو جمنا چاہیے اور مایوس نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں مجھے جو ہے وہ جانچنا چاہ رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایمان میں یہ کتنا پکا ہے، اور اگر گناہوں کے اندر ہے تو بھائی پھر یہ عذاب ہے، پھر اس سے بچنا چاہیے۔ اور گناہوں کی طرف آدمی عذاب
جب آیا کرتے ہیں عام طور پہ کہ آدمی گناہوں میں جری ہو جاتے ہیں اور اس کو گناہ ہی نہیں سمجھ رہے ہوتے ہیں اور اس کے اندر جرت اختیار کرتے ہیں اللہ کے اتھارٹی پہ، تو پھر یہ عذاب آتا ہے، پھر وہ چیزیں شکلیں جو ہیں وہ عذاب کی شکلوں میں آتی ہیں۔ تو یہ ایک بیسک بنیادی چھوٹا سا کرائٹیریا ہے۔ اس لیے آزمائش بھی جب آئے گی تو حکم سب سے پہلے یہ کہ آدمی سب سے پہلی چیز یہ ہوگی کہ گناہوں کی توبہ کرے گا۔ ٹھیک، توبہ کی آزمائش آئی، آپ کا اللہ سے تعلق بڑھ گیا، توبہ کی توفیق ہو گئی، یہ آزمائش ہے۔ آزمائش آئی، آپ کے اللہ سے تعلق دور ہو گیا، کوئی حال آیا اللہ سے اور دوری پیدا ہو گئی، کمپلین پیدا ہو گئی، مایوسی پیدا ہو گئی، یہ تو عذاب ہے، یہ تو اور سزا ہے، آدمی اور دوری ہوتی چلی جائے گی۔ تو ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے، حال سے نہیں متاثر ٹھیک ہونا ہے۔ چاہیے۔ آپ نے فرمایا کہ آزمائش آئی اور اللہ سے قربت ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ نے آزمایا اور اس آزمائش میں سرخرو ہو گئے۔ ابراہیم علیہ السلام کتنی بڑی مثال قرآن کریم میں۔ پھر آپ نے یہ فرمایا کہ ایک آزمائش اللہ سے دور کر رہی ہے تو وہ عذاب کی ایک شکل ہو جاتی ہے۔ میرا سوال اس ذیل میں، ضمنی سوال وہ یہ ہے کہ ایک نعمت ہے، وہ نعمت مجھے ملتی ہے اور وہ مجھے اللہ سے دور کر دیتی ہے۔ ایک آزمائش ہے، میں اس کا مقابلہ کرتا ہوں اور وہ آزمائش مجھے اللہ سے قریب کر دیتی ہے، تو فضیلت کسے حاصل ہوگی؟ ظاہر سی بات ہے اس آزمائش کو حاصل ہوگی جو آپ کو اللہ سے قریب کر رہی ہے۔ چیز جو وہ مال جو بظاہر آپ کو بہت اچھا لگا لیکن اس نے آپ کو اللہ سے دور کر دیا، اللہ کے احکامات سے دور کر دیا، تو وہ تو نقصان کی چیز ہے، وہ تو خطرناک چیز ہے، وہ تو آگے چل کے ایک عذاب کی شکل بنے گی، کیونکہ وہ ہر نافرمانی اپنے ساتھ کسی عذاب کو لے کر آئے گی، پریشانی کو لے کر آئے گی، اللہ تو وہ تو عذاب کی اصل شکل چیز اللہ کی قربت ہے۔ اصل چیز اللہ کی قربت۔ خلق الموت والحیات لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور صرف یہ احسن و عملہ، صرف اعمال ہی نہیں، بہترین اعمال، اس لیے اللہ آزمائش میں بندے کو ڈالتا ہے۔ ٹھیک ہے نا مفتی صاحب؟ بالکل صحیح۔ اگلا سوال عمران پولانی صاحب کا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ مفتی صاحب ہمارے گھروں میں ادھر ادھر جہاں ہم جاتے آتے ہیں ایک بات سننے کو ملتی ہے بار بار، اور یہ بات آپ نے بھی سنی ہوگی کہ رزق سے برکت ختم ہوتی جا رہی ہے۔ مفتی صاحب رزق میں بے برکتی کیا ہوتی ہے اور یہ کیوں ہوتی ہے؟ کیا اچھا سوال ہے۔ بہت اچھا سوال ہے، بڑا سوال ہے۔ دیکھیں رزق میں سب سے بڑی بے برکتی تو وہاں سے آتی ہے کہ جب آدمی رزق کے حصول میں حلال حرام کا خیال نہیں کرتا، اور آدمی حرام سے آئے گا تو بے برکتی لے کر آئے گا، حرام اپنے ساتھ پریشانی لے کر آئے گا، حلال آئے گا تو برکت والا ہوگا، اور برکت والا پھر اس کے ساتھ پہلی بات یہ کہ حلال ہونا چاہیے، پھر یہ کہ آدمی اس مال کے حقوق ادا کرنے والا ہو، اس کا حق ادا کرنے والا ہو، جتنے لوگوں کا حق اس مال کے ساتھ ہے ان کی ادائیگی کرنے والا ہو۔ اگر مثال کے طور پہ آدمی کے پاس مال اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو دیا، اللہ نے روزی دی، تو دوسروں کو اس رزق میں شریک کرنا اور اس کے اوپر شکر ادا کرنا، اس کے اندر حریص نہ ہونا، اور اس کے اندر حرص اس کے اندر نہ ہو، بخل اس کے اندر نہ ہو، بلکہ وہ لوگوں پہ خرچ کرنے والا ہو، اس رزق کو اللہ خرچ کرنے والا ہو، اور اس پہ شاکر ہو، اس پہ شکر کرنے والا ہو۔ رزق پہ شکر جو ہے وہ رزق کی نعمت کو بھی بڑھا دیتا ہے اور اس کے اندر برکت کو بھی بڑھا دیتا ہے، اور برکت اس چیز کا نام ہے کہ وہ تھوڑے کے اندر جو ہے وہ زیادہ کام ہو جاتا ہے، کاموں کا سمٹ جانا، کاموں کا ہو جانا، تھوڑے سے مال کے ساتھ یہ روزی کی برکت ہے، تھوڑے وقت کے اندر زیادہ کاموں کا ہو جانا یہ وقت کی برکت ہے۔ برکت کی کوئی ایسی 2+2=4 ڈیفینیشن نہیں ہے کہ آپ اس کو کہیں کہ بھئی یہ برکت ہے، یا دکھا دی گئی، یا آپ کو دکھا دی گئی یہ برکت، نہیں، یو کین فیل اٹ، آپ کو محسوس ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان آپ کو ایک خاص کیفیت ہے جو آپ کو محسوس ہو رہی ہوتی ہے، بے برکتی بھی ایک خاص کیفیت ہے جو آپ کو محسوس ہو رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ دوسری ایک علماء نے پھر شکر کے ساتھ ایک چیز یہ بتائی کہ نعمت کی قدر کرنے والا ہو۔ اگر نعمت کی قدر نہیں کرتا ہے، اس کی ناقدری کرتا ہے، تو ناقدری بھی بنیادی طور پہ ناشکری ہی کی ایک صورت ہوتی ہے، لیکن اس کی ناقدری یہ ہے کہ کھانا ہے، آپ نے جو ہے وہ پلیٹ میں کھانا صاف نہیں کیا، اتنا کھانا جو ہے وہ نکال لیا جس کی آپ کو ضرورت ہی نہیں تھی، اس کو چھوڑ دیا،
یہ ساری کی ساری ناقدری کی شکلیں ہیں. اللہ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم و آمنتم. مجھے کیا پڑی کہ میں تمہیں عذاب دوں، بس تم ایمان لاؤ مجھ پر اور شکر ادا کرو. شکر ادا. اللہ تو نعمت کا شکر کی عادت ڈالنی چاہیے اور اس کی قدردانی کرنی چاہیے، اس کی قدر کرنی چاہیے. ہمارے پاس کھانے ہوتے ہیں، چھوٹے ہوتے ہیں، بھائی اس کو ضائع نہ کرو، اس کے اندر اسراف نہ کرو، تبذیر نہ کرو. اسراف سے بھی برکت چلی جاتی ہے، اللہ فضول خرچی سے بھی برکت چلی جاتی ہے، تبذیر سے بھی برکت چلی جاتی ہے. بے محل کوئی خرچ کرنے کی جگہ ہی نہیں تھی، بس شو آف کے لیے خرچ کر رہے ہیں، دکھانے کے لیے خرچ کر رہے ہیں، اس سے بھی مال کی برکت نکل جاتی ہے. اور مفتی صاحب آپ کی اجازت سے اللہ تعالیٰ جو قرآن کریم میں فرما رہا ہے، آپ ہی کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. اللہ اکبر. تم شکر گزاری کرو گے تو میں نعمتوں میں اضافہ کرتا رہوں گا، اور اگر تم نے ناشکری کی تو میں ضرور تم کو عذاب دوں گا. عذاب بالکل. اور اسی لیے خاص طور پہ ناشکری جو ہے نا وہ بڑی خطرناک چیز ہے. ناشکری اپنے ساتھ جو ہوتی ہے، یعنی ناشکری اپنے ساتھ کئی گناہوں کو لے کے، یہ بانجھ نہیں ہوتی، جب آتی ہے نا کئی چیزوں کو اپنے ساتھ لے کر آتی ہے، اس کے ساتھ پریشانیاں اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. نعمت ہوتے ہوئے جو ہے وہ نعمت برتنے کی توفیق نہیں ہوتی. نعمت ہوتے ہوئے آدمی جو ہے وہ بیچارہ دوسروں پہ ہی حسد کر رہا ہوتا ہے، حاسد ہوتا ہے، حریص ہوتا ہے. پھر وہ چیزیں جو ہیں وہ کینہ میں تبدیل ہوتی ہیں، بغض عداوتیں جلن پیدا ہو رہی ہوتی ہے. اصل بات ہوتی ہے ناشکری. تو آدمی خاص طور پہ اسراف سے بچے، تبذیر سے بچے، ناشکری سے بچے. رزق کے حصول میں خاص طور پہ حلال کمانا فرض نہیں ہے حنیف صاحب، حلال کمانا فرض ہے. جی سبحان اللہ. مفتی صاحب یہ فرمائیے آپ کہ ایک شخص کو مجھے کیسے معلوم ہو کہ مجھے برکت حاصل ہو گئی؟ اس کے کچھ سمٹمز وغیرہ، کچھ انڈیکیٹرز مجھے، مثال کے طور پر میں 4 گھنٹے میں کام کر رہا ہوں، 8 گھنٹے کا، اللہ تعالیٰ نے میرے وقت میں برکت دے دی، میری جو انکم ہے محدود ہے، لیکن اللہ اکبر اس محدود انکم میں اللہ تعالیٰ نے کتنے بڑے بڑے کام میرے کرا دیے. اللہ اکبر. تو اس طرح کے اور کچھ چیزیں ایسی کہ جو بندگان خدا یہ محسوس کریں کہ ہاں ہمارے مال میں، ہماری اوقات میں، یعنی ہمارے وقت میں، ہمارے رشتوں میں، ہمارے تعلقات میں برکت پیدا ہو گئی. دیکھیں سب سے بڑی بات تو یہ ہوتی ہے کہ جب رزق میں برکت آتی ہے تو رزق کی برکت آپ کو اللہ سے قریب کر رہی ہوتی ہے. آدمی کو عبادات کرنے کا شوق پیدا ہو رہا ہوتا ہے. اور پھر دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ اس کے اندر آپ کتنے بھی شریک بڑھاتے چلے جائیں وہ رزق کم نہیں پڑتا، آپ کو بڑھتا رہتا ہے آپ کو. آدمی اور جیسے آپ نے خود فرمایا کہ جیسے تھوڑے سے وقت میں زیادہ کاموں کا ہو جانا یہ وقت کی برکت ہوتی ہے، اسی طریقے سے رزق کے اندر آپ کے تھوڑے سے پیسے سے زیادہ کاموں کا ہو جانا یہ روزی کی برکت ہے. یہ اس کے لیے شرط یہ ہے کہ آدمی کو قناعت اختیار کرنی پڑتی ہے، حرص سے جان چھوڑ، کیونکہ حرص ایک ایسی بیماری ہے کہ اگر یہ آ جائے نا تو یہ رزق میں سے برکت کو نکال لیتی ہے، رزق میں سے برکت نکل جاتی ہے. تو آدمی جو ہے وہ اس بات کی کوشش کرے کہ بھئی ایک تو حلال طریقے سے حاصل کرے. اچھا پھر اس برکت کا اثر آپ کو اولاد کے اندر بھی نظر آتا ہے، اولاد کے رویوں میں بھی نظر آ رہا ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالی یعنی یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس کا اثر آپ کی عبادات پہ بھی پڑتا ہے، اخلاقیات پہ بھی پڑتا ہے، گھر میں بھی پڑتا ہے، اولاد پہ بھی پڑ رہا ہوتا ہے. اس لیے فرمایا کہ اس کو اللہ سے مستقل مانگنا چاہیے، یہ مانگنے کی چیز ہے، دعاؤں میں شامل رکھنا چاہیے. اللہ حلال روزی عطا فرما اور رزق میں برکت عطا فرما، روزی میں برکت عطا فرما، کیونکہ گاڈ گفٹڈ چیز ہے نا. آدمی وسائل کے ذریعے اس کو حاصل نہیں کر سکتا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اتارتے ہیں. کچھ اعمال کا نتیجہ ہے جس کے نتیجے میں برکت اترتی ہے اللہ تبارک، لیکن اللہ آسمانوں سے اس برکت کو اتارتے ہیں. تھوڑے سی چیز کا زیادہ کو پورا ہو جانا یہ سب برکت ہے انشاءاللہ. اور گھروں میں برکت ہوتی ہے تو زیادہ افراد بھی رہ رہے ہوتے ہیں تو ایک کمانے والا ہوتا ہے 10 کھانے والے ہوتے ہیں. بے برکتی ہوتی ہے تو 10 کمانے والے ہوتے ہیں پھر بھی جو ہے وہ پورا نہیں ہو رہا ہوتا ہے. تو اس لیے ہمیں خاص طور پہ ان چند چیزوں کا لحاظ رکھنا چاہیے. مال کا حق ادا کریں
اس کی ناقدری بے حرمتی سے بچیں، اسراف تبذیر حرص سے بچیں، قناعت کا اہتمام کریں، دوسروں پہ خرچ کرنے کا اہتمام کریں، مال کے حقوق ادا کریں، اللہ مال میں برکت عطا سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور اللہ کی تقسیم پر شاکر رہیں، شاکر رہیں، شکر، بالکل شاکر رہیں، شکایت نہ کریں، کمپلین نہیں کریں، نو کمپلین، کمپلین نہیں کرنی چاہیے، کمپلین موڈ میں جائیں گے تو پھر بے برکتی کا آغاز ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، اور الحمدللہ علی کل حال بے شک اس کا ورد کریں اور کوشش کریں اس پہ عمل بھی ہو جائے کہ اے اللہ تو نے جس حال میں ہمیں رکھا ہے تیرا شکر ہے۔ شکر ہے، بالکل، اس لیے فرمایا نا کہ شکر کی ایک سب سے بڑی جو شکر کی شرط ہے وہ استحضار حیثیت ہے سبحان کہ اللہ، یا اللہ یہ میرا کوئی جسٹیفائیبل رائٹ نہیں تھا، میرا حق نہیں تھا، جو تو نے دیا محض تیرا انعام ہے، محض تیرا کرم ہے، مجھے آج دو لفظ میں بول پا رہا ہوں، میرے پاس یہ چیزیں یا اللہ محض تیرا کرم ہے، محض تیرا انعام ہے، محض تیرا احسان ہے، الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ علماء نے لکھا ہے استحضار حیثیت کا اہتمام رہتا ہے تو آدمی تکبر سے محفوظ رہتا ہے، سبحان اللہ، تو آدمی استحضار حیثیت کے ساتھ شکر کرے، ہر لقمے پہ کوشش کرے کہ اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے، تو اس کا خاص طور پہ اہتمام کریں گے تو انشاءاللہ اللہ وقت میں بھی برکت دے گا، روزی میں بھی برکت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور یہی احساس اولاد میں منتقل کریں کہ جناب والا یہ جو لقمہ ہمارے پیٹ میں اللہ تعالیٰ ڈال رہا ہے، دیکھو بہت سارے لوگ ایسے ہیں، بہت سارے بچے ایسے ہیں جو اس لقمے کو ترستے ہیں۔ بالکل بالکل، ہم اپنی اولادوں کو انیس صاحب رویے ہی تو منتقل کرتے ہیں، اور کیا چیز منتقل کرتے ہیں، ہمارے رویوں سے وہ سیکھیں گے۔ کبھی کبھی صرف لقمہ کھانے سے پہلے بھائی کہ آدمی جو ہے نا اس پہ شکر ادا کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس موقع پہ بھی دعا کرو، یا اللہ تو کھلا دے، تیرا کرم ہوا، احسان ہوا کہ تو نے ہمیں یہ عطا فرمایا، اور یا اللہ میں کھلا دے، پھر ہضم بھی کرا دے، جو طاقت آئے اسے اپنی عبادت میں بھی لگا لے، تو ہر لقمے پہ شکر ہے، ہر لمحے پہ شکر ہے۔ اسی سے یہ شکر خود ایک اتنی بڑی طاقت ہے جو آپ کی روزی میں اور آپ کے وقت میں برکت لے آتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور جو قرآن کریم فرما رہا ہے نا، اور یہ بات اللہ کی بات، اللہ سے زیادہ سچی بات اور کس کی ہو سکتی ہے؟ من اصدق من اللہ قیلا، کہ تم شکر گزاری کرو گے میں تمہاری نعمتوں میں اضافہ کرتا چلا جاؤں گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اسماعیل صاحب کا سوال، دو سوالات ہیں کہ صدقے کا گوشت کیا ہم اپنے استعمال میں رکھ سکتے ہیں یا سارا گوشت غریبوں میں بانٹنا ضروری ہے؟ دیکھیں اگر تو صدقہ واجبہ ہے، نظر مانی ہے، کوئی صدقہ واجبہ ہے، دم ہے، کوئی ایسی چیز ہے، تو پھر تو سارے کا سارا غریبوں میں بانٹنا ضروری ہے۔ اچھا، اور اگر اس کے علاوہ ویسے ہی کیا ہے تو رشتہ داروں میں بانٹنے کے لیے کیا ہے، ویسے ہی کاٹا ہے، تو صدقے کا اجر تو اس پہ بھی مل رہا ہوتا ہے، وہ آدمی کھا سکتا ہے۔ تو اگر صدقہ ویسے ہی خرچ کرنے کو رشتہ لوگوں پہ، انسانوں پہ خرچ کرنا صدقہ ہے، لیکن اگر کوئی نظر مانی ہے یا کوئی صدقہ واجبہ ہے تو پھر نہیں کھانا چاہیے، پھر نہیں کھاتا، پھر تو غریبوں پہ خرچ کرنا ضروری ہے۔ کلیئر ہو گئی بات یہ۔ اسماعیل صاحب کا ایک اور سوال ہے آپ کی خدمت میں کہ ہمارے معاشرے میں بعض افراد کو لوگوں سے مانگنے کی عادت ہوتی ہے، وقت بے وقت ان کا ہاتھ پھیلا رہتا ہے، دین ہمیں کیا بتاتا ہے؟ کیا دوسروں کے سامنے ہر وقت ہاتھ پھیلانے کو دین پسند کرتا ہے؟ نہیں، دین بالکل پسند نہیں کرتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ، بلکہ حدیث میں تو یوں آتا ہے جو اپنی حاجتوں کو چھپا لیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ غیب سے اس کی حاجتیں پوری فرما دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، حاجتوں کو چھپانے کا حکم ہے، ہاتھ پھیلانے کا حکم نہیں ہے۔ ٹھیک، دینے والا ہاتھ جو ہے وہ لینے والے ہاتھ سے زیادہ بہتر ہاتھ ہے، ید العلیٰ، وہ اوپر والا ہاتھ جو ہے وہ اصل ہاتھ ہے۔ شریعت کا مزاج تو انفاق ہے، شریعت کا مزاج مانگنا نہیں ہے۔ ہاں خدا نہ خواستہ کوئی ایسی نوبت باایجا رسید کے آدمی کو جو ہے وہ ضرور مانگنا ہی پڑ جائے اور اس کے بغیر اس کا گزارا ہی نہ ہو تو ٹھیک ہے، شریعت نے اجازت بھی دی ہے، بقدر ضرورت آدمی سوال کر سکتا ہے، لیکن مال کے سوال کو پسند نہیں کیا گیا ہے کہ مال کے لیے سوال کرنا اس کو پسند نہیں کیا گیا ہے، یہ دین کا مزاج نہیں ہے۔ ٹھیک، ہاں دوسری طرف دوسروں کو یہ کہا گیا ہے جو مال والوں کو کہ بھائی تم اس کے سوال کرنے سے پہلے ہی اس کی ضرورتوں کو پوری کر دو سبحان تاکہ اس اللہ، کو سوال سبحان اللہ، کرنے کی نوبت ہی نہ آئے۔ سبحان تم خود تلاش کر لو فقیر کو، مستحق کو، مسکین کو،
تاکہ اس کو کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی نوبت ہی نہ آئے۔ سبحان اللہ۔ تو وہ اسی دین کی بیلنسنگ، دین کا مزاج ہی یہ بنایا گیا ہے۔ جو غریب کی ضرورت ہے وہ امیر کا دین ہے، اور جو امیر کی ضرورت ہے وہ غریب کا دین ہے۔ اللہ نے اس طریقے سے اس کو توازن اور اعتدال رکھا ہے، سبحان امیر اللہ، رکھا ہے، سبحان اللہ۔ کہ اسی یہ بنیاد ہے اصل میں۔ لیکن اس کی کہیں بھی ترغیب نہیں آئی ہے کہ آپ جو ہے وہ اپنی ضرورت کے لیے، اپنی حاجت کے لیے لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مفتی صاحب کچھ ویڈیو کویسچنز آپ کی خدمت میں رکھتے ہیں۔ سوالات بہت ہیں یہاں، لیکن بہت ساری ویڈیو کویسچنز ایسے ہوتے ہیں جن کو اپنے جوابات درکار ہوتے ہیں، لیکن ہماری توجہ زیادہ ان سوالات پہ ہو جاتی ہے۔ تو پہلا ویڈیو کویسچن آپ کی خدمت میں، جناب والا۔ میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ غسل کے کتنے فرائض ہیں؟ اگر فرائض میں سے کوئی فرائض رہ جائے تو کیا غسل ہو جائے گا؟ اور دوسرا ہے کہ اسلام میں پاکیزگی کی کیا اہمیت ہے؟ اچھا، ان کے دو سوالات ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ غسل کے کتنے فرائض ہیں، اور اگر غسل کا کوئی فرض رہ گیا تو کیا غسل ہو جائے گا؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ دین میں پاکیزگی کی کیا اہمیت ہے؟ دیکھیں، دو سوالات ہیں اس میں۔ پہلا سوال یعنی جو غسل کے حوالے سے جو سوال کیا گیا ہے، غسل کے اندر 3 فرائض ہیں۔ یعنی جب آدمی نجاست کو دور کر لے، نجاست کو دور کرنے کے بعد سارے جسم پر پانی بہانا کہ بال برابر بھی خشک نہ رہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا یہ کہ ناک میں پانی ڈالنا کہ نرم ہڈی تک پہنچ جائے، اور اسی طریقے سے غرارے کرنا، کلی کرنا اس حد زور سے کہ غرارے کر رہے ہیں۔ یہ 3 فرض ہیں غسل کے، جس سے غسل ادا ہو جاتا ہے۔ خدا نہ خواستہ اس میں سے کوئی ایک بھی رہ گیا تو غسل ادا نہیں ہوگا، غسل نہیں ہوگا۔ کوئی جسم کا حصہ خشک رہ گیا تو غسل ادا نہیں ہوگا۔ تو آدمی کو اس بات کا خاص طور پہ لحاظ رکھنا چاہیے کہ غسل کے اندر ایک تو صرف اور صرف نہ صرف یہ کہ ان احکامات کو سیکھے، بلکہ جس وقت غسل کر رہا ہو اس وقت بھی اس اہتمام کے ساتھ کرے کہ جسم کا کوئی حصہ، خاص طور پہ کمر اور پیچھے کا حصہ، یہ خالی نہ رہے، خشک نہ رہ جائے، اس لیے تاکہ آدمی کا غسل پورا ہو جائے۔ اور بال ہیں، گھنے ہیں، تو بالوں کا اس بات پہ خاص طور پہ خیال رکھنا۔ تو اس لیے اس کا خاص طور پہ لحاظ بھی رکھنا چاہیے کہ بال برابر بھی کوئی خشک نہ رہ جائے۔ یہ ہے غسل کا فرض۔ دوسرا سوال انہوں نے بڑا اہم کیا ہے۔ دیکھیں، دین کے اندر تو پاکیزگی کی بہت اہمیت ہے، بلکہ فرمایا کہ پاکیزگی نصف ایمان ہے۔ طہارت جو ہے وہ بنیادی طور پہ نصف ایمان ہے، آدھا ایمان تو پاکیزگی ہے۔ پاکیزگی زندگی کے ہر شعبے میں مطلوب ہے، ہر شعبے میں پاکیزگی مطلوب ہے۔ اور کھانے میں آیا تو کھانے میں بھی طیب کا لفظ جو استعمال ہوتا ہے، حلالاً طیباً، وہ جو حکم آیا ہے وہاں بھی حلال اور طیب کا حکم آیا ہے۔ اور یہاں جو ہے وہ پاکیزگی کا، پاکیزگی کہتے ہیں کہ ظاہری اور باطنی طور پہ آدمی جو ہے وہ پاکی حاصل کر رہا ہے۔ اچھا، تو اب ابتدا تو اس کی ظاہر سے شروع ہوتی ہے کہ آپ ٹھیک ہے، آپ ظاہری سطح کو ہائیجین کی ایک کیفیت کہہ سکتے ہیں، لیکن ایک اس کی پھر باطنی صفائی بھی ہے، جو باطنی طور پر بھی پاکیزگی اختیار، قلب کی پاکیزگی، فکر کی پاکیزگی، شعور کی پاکیزگی، ایمان کی پاکیزگی، اعمال میں پاکیزگی، اخلاقیات میں پاکیزگی، رویوں میں پاکیزگی، ان سب میں، مال کے اندر پاکیزگی، اپنی چیزوں میں پاکیزگی، گفتگو میں پاکیزگی، فکر میں پاکیزگی، خیالات کے اندر پاکیزگی، ان تمام جگہوں پہ پاکیزگی مطلوب ہے۔ ان تمام چیزوں کی قبولیت کی علامت تو پاکیزگی ہے۔ کھانا وہ جائز ہوگا جو پاکیزہ کھانے کا حکم دیا گیا، پاکیزہ کھانے کا حکم دیا گیا۔ سبحان اللہ۔ صفائی کے اندر، صفائی ستھرائی میں پاکیزگی کا خیال رکھا گیا ہے، لباس میں، وضاقتہ میں، الفاظ میں، گفتار میں، افکار میں۔ آدمی کا سلامت فکر ہونا، سلامت فہم ہونا، اس کی معیار بھی پاکیزگی ہے۔ کس فکر کو سلامت فکر کہا جائے گا؟ جو پاکیزہ فکر ہوگی۔ کس فہم کو کہا جائے گا؟ جو پاکیزہ فہم ہوگی، کہ اس کے اندر بیسک اسکریننگ کرائٹیریا ہے۔ ایک جو اب چیزوں کو اسکرین آؤٹ کرتی ہے وہ پاکیزگی کرتی ہے۔
ٹھیک وہ طہارت کر رہی ہوتی ہے. تو اپنی طہارت کا خیال ہر جگہوں پہ رکھنا ہے. مال کمانے کے اندر طہارت کا خیال، مال کمانے کے اندر پاکیزگی کا خیال، حلال بھی ہو اور طیب بھی ہو مال. جھوٹ بول کے نہ لیا جائے، دھوکہ دے کے نہ لیا جائے. اس طریقے سے مال کمانے کے اندر اس بات کا خیال رکھا جائے. قسم کھا کے نہ کمایا جائے، قسمیں نہ کھائی جائیں، جھوٹ نہ بولا جائے، دھوکہ نہ دیا جائے. تو یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں یہ مال کمانے کے اندر پاکیزگی ہیں. پھر سوچ کے اندر بھی پاکیزگی رکھے، زبان کے اندر گفتگو میں بھی پاکیزگی رکھے، اپنے جسم کے اندر بھی پاکیزگی رکھنا، پاک صاف رہنا. غسل، اس لیے غسل کے احکامات آئے، ہر نماز سے پہلے وضو کے احکامات آئے. وضو کیا چیز ہے؟ وضو پاکیزگی کا ذریعہ ہے. غسل کیا چیز ہے؟ پاکیزگی کا ذریعہ ہے. اور صبح یعنی اٹھتے ہی آپ کو سب سے پہلا حکم جو ہے وہ حدیث میں آتا ہے کہ اپنا ہاتھ دھو. سب سے پہلے ہاتھ دھونے کا حکم ہے. تو آدمی جو ہے وہ وہاں ہر جگہ پہ پاکیزگی کے باقاعدہ احکامات بھی آئے ہیں دین میں، اور پاکیزگی کا بہت ہی ہولسٹک ورژن دیا ہے. سبحان اللہ. صرف اور صرف ظاہری جسم کا ہونا نہیں ہے. ٹھیک ہے. اسی لیے آپ کو استنجا کے احکامات دیے گئے، اس لیے جو ہے وہ غسل کے احکامات دیے گئے. یہ سارے پاکیزگی کے طریقے ہیں. اور آدمی اسی طریقے سے خاص طور پہ جیسے ظاہری پاکیزگی کا لحاظ رکھتا ہے، باطنی پاکیزگی کا بھی لحاظ رکھے، اخلاق کی پاکیزگی کا بھی لحاظ رکھے، کہ وہ بھی کہیں پہ جو ہے نا کوئی ایسی چیز کثافتیں نہ آئیں، کوئی ایسے گناہ نہ آئیں جس سے اندر کی ہائیجن جو ہے وہ متاثر ہو. تو فزیکل ہائیجن بھی ہے اور اسپریچول ہائیجن بھی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یعنی پیوریفیکیشن آف سول. پیوریفیکیشن آف سول از ریکوائرڈ. وہ تو ریکوائرمنٹ. اچھا، اب یہاں پر ایک سوال اسی ذیل میں کہ اس صفائی کا یعنی باطنی صفائی کا ایک خاص تعلق ہے ہم سے، جو ہمیں سکھایا جاتا ہے، تربیت کی جاتی ہے ہماری. ایک ظاہری تربیت اور ایک باطنی تربیت، دونوں تربیتیں مطلوب ہیں ہمارے دین کو ہم سے. اس کا تعلق، اس صفائی کا اور خاص طور پر یہ باطنی صفائی کا تعلق کیا تزکیے سے بھی ہے؟ قد افلح من زکاہا. تزکیہ کہتے ہی باطنی صفائی کو ہے. تزکیہ ہے ہی بنیادی طور پہ. اور اسی اسکریننگ کو، اسی تزکیے کو باطنی صفائی کے لیے ہی اصل میں تو یہ جو اصطلاح ہے تصوف کی، یہ روایات میں تو اصطلاح ہے ہی اس کی. تصوف نام ہی اس کا ہے. شیخ آپ کا کون ہوتا ہے؟ وہ تو اسپریچول ڈاکٹر ہوتا ہے نا آپ کا، مینٹور ہوتا ہے نا آپ کا. اسپریچول ڈیزیز کو آئیڈینٹیفائی کرتا ہے نا آپ کو. آپ کے اندر یہ صلاحیت پیدا کرتا ہے کہ آپ اس کا اعتراف کر کے توبہ کر سکیں. اور آپ اس کے اندر یہ صلاحیت آپ کے اندر پیدا کرتا ہے کہ آپ اس کا جو ہے وہ خاص طور پہ مداوع کر سکیں، اپنی اصلاح کر سکیں. باطن کی اصلاح کے علم کا نام ہی تو تصوف ہے، کہ آپ اپنی اسپریچول ڈیزیز جو آپ کی ہیں ان کو آپ دور. حسد ہے، کینہ ہے، بغض ہے، عداوت ہے، تکبر ہے، حرص ہے، یہ سارے قلب کے گناہ ہیں نا، دل کے گناہ ہیں نا. تو آپ کی جو اسپریچول ڈیزیز ہیں ان کا علاج کرنا، اسی کو تو تزکیہ کہتے ہیں. یہی تو تزکیہ ہے جس کے بارے میں، جس کی کامیابی کی جو ہے وہ نوید آئی ہے، بشارت آئی ہے کہ وہ آدمی کامیاب ہو گیا جس نے اپنا تزکیہ کر لیا. تو اب تزکیے کے لیے آپ کو جو ہے وہ ماحول بھی چاہیے، تزکیے کے لیے آپ کو جو ہے وہ کوئی صحبت بھی چاہیے کہ آدمی خاص طور پہ اس کا خیال رکھے. دیکھیں یہ جو تزکیہ ہوتا ہے نا، یہ جو انسان کا حیوان ناطق سے خلیفۃ اللہ تک کا جو سفر ہے نا، یہ سفر تزکیے کے ذریعے طے ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کے لیے مزکی درکار ہوتا ہے. آپ کو مزکی درکار ہے. اچھا، اب مزکی میں کون سی خصوصیات ہونی چاہیے؟ مزکی میں سب سے بڑی خصوصیت تو یہ ہو کہ وہ دین اور شریعت، اللہ کے احکامات، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو نہ صرف یہ کہ جانتا ہو، ان پہ عامل بھی ہو، ان پہ عمل کرنے والا ہو. سبحان اللہ. اور وہ عمل کرنے والا ہو ان کو. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ ہاں آپ کو اپنا مزکی تلاش کرنا ہے تو ظاہر سی بات ہے آپ کو اس پہ اعتماد ہونا چاہیے، ٹرسٹ ہونا چاہیے، جبھی تو آپ شیئر کریں گے، ورنہ آپ اس کے ساتھ شیئر ہی نہیں کریں گے چیزوں کو. اور پھر تیسری بات جو ہے وہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ بھی آپ کے راز کو راز رکھ سکیں. چوتھی چیز یہ ہے کہ آپ کی ویو لینتھ اس سے میچ ہوتی ہے. اگر ویو لینتھ میچ نہیں ہوگی نا تو پھر مسئلہ حل نہیں ہوگا. یعنی وہ آپ کے مزاج اور مذاق کے مطابق آپ کی اصلاح کر سکے. اور مزکی کا یہ بھی کام شاید ہونا چاہیے کہ وہ مقصد حیات بتائے،
اور وہ بتائے کہ اس زمان و مکان میں تیرا مرتبہ کیا ہے. مرتبہ کیا ہے. ہمسایہ جبریل امی بندہ خاکی. بے شک. تو یہ بندہ خاکی، اس کا مقام کتنا بلند ہے. تجھے کہاں ہونا تھا اور تو کہاں کھڑا ہوا ہے. تو ہی ناداں چند کلیوں پر قناعت کر گیا. بے تو شک. مزکی جو قدورتیں ہیں، جو آلائشیں ہیں، جو آلودگیاں ہیں، ان کو نکال کر بندے کو اللہ سے قریب کر دے اور خود درمیان سے نکل جائے. کیونکہ وہ تو فیسیلیٹیٹر کا کام کرتا ہے نا. وہ آپ کا فیسیلیٹیٹر. فیسیلیٹیٹر ہے وہ آپ کا. اللہ اکبر. تو وہ آپ کو اسی لیے آپ کو چاہیے، کیونکہ آدمی جو ہے نا وہ اپنا سیلف آڈٹ خود آسان نہیں ہوتا ہے. سیلف ایکریڈیشن جو ہے وہ دنیا میں ایکسیپٹڈ چیز نہیں. میں اپنی توثیق خود نہیں کر سکتا. مجھے تھرڈ پارٹی آڈٹ چاہیے. کوئی مجھے تیسرا آدمی بتائے گا مزکی کہ بھائی یہ بیماریاں ہیں. آئی نیڈ ڈاکٹر. تو جیسے فزیکل ڈاکٹر چاہیے ہوتا ہے، اسپریچول ڈاکٹر بھی چاہیے ہوتا ہے. وہ آپ کو پھر ادراک، اعتراف اور اصلاح کا سفر طے کراتا ہے. سبحان اللہ. اس لیے اسی کے لیے فرمایا کہ بھائی آدمی کونوا مع الصادقین، آدمی سچوں کے ساتھ رہے، اللہ والوں کی صحبت میں رہے، اور اپنا کوئی نہ کوئی مینٹور ہونا چاہیے. اور یہ بھی آپ اپنے آپ کو مشورے کے تابع رکھنا کامیاب زندگی کی علامت ہے. سبحان اللہ. اپنے آپ کو کسی کے مشورے کے تابع رکھیں. سبحان اللہ. اپنی اصلاح کے اندر، اپنی ڈیسیجنز کے اندر، اپنی چیزوں کے اندر. ہو سکتا ہے آپ کے 1 2 3 مینٹور ہوں. کاروباری اعتبار سے آپ نے کسی کو رکھا ہوا ہو، اپنی ذاتی اصلاح کے لیے کسی کو رکھا ہوا ہو. ظاہر سی بات ہے نا، ہر شیخ یہ ضروری تو نہیں ہے کہ وہ آپ کو بزنس ٹیکنیکس بھی بتا سکے گا. اس کے لیے آپ کسی اور سے مشورہ کریں، صاحب فہم سے مشورہ کریں. اپنے اوپر قناعت نہ کریں اپنی عقل پہ. مشورے کا حکم دیا گیا، نبی کو مشورے کا حکم دیا گیا ہے. اپنی اصلاح کے لیے بھی اپنے آپ کو کسی کے حضور میں رکھیں، کسی کے مشورے میں رکھیں، اور پھر اس کے ساتھ چلیں. اس کی علامات ہم نے بیان کر دی ہیں. تو اس بات کا آدمی خاص طور پہ اور بہت ضرورت ہے، اس وقت بہت ضرورت ہے. ورنہ آدمی شیطان کے وسوسوں کا شکار ہو جاتا ہے، اور شیطان کے وسوسے انسان کو مایوسی کی طرف لے جاتے ہیں. اللہ. اور شیطان کے حربے بڑے کاری ہوتے ہیں، بہت کاری ہوتے ہیں، اور وہ آپ کے انڈرسٹینڈنگ لیول کے مطابق آپ کو ٹریپ کرتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور اس کی جو چالیں ہوتی ہیں وہ نت نئی چالیں ہوتی ہیں، ہر دور سے مطابقت کر جاتی ہیں. پھر بندہ، ایک ناسمجھ بندہ، شیطان کی انگلی پکڑ کر جہاں وہ چاہتا ہے چلا جاتا ہے. مفتی صاحب میں آپ کا بڑا شکر گزار، بڑا ممنون آپ تشریف لائے. خواتین و حضرات، جمعہ اور ہفتہ یہ 2 دن ہمارے سوال و جواب کے لیے ہوتے ہیں. ہمارے ملک کے جید علماء تشریف لاتے ہیں، آپ کے ہمارے سوالات کے شافی جوابات قرآن و سنت کی روشنی میں عطا فرماتے ہیں. اللہ تعالی ہمارے علماء کو سلامت رکھے. خواتین و حضرات، یہ 2 دن ہم نے صرف اس لیے رکھے ہیں کہ بہت سارے سوالات ہمارے ذہنوں میں پیدا ہوتے ہیں، خاص طور پر ہمارے نوجوانوں کے ذہنوں میں پیدا ہوتے ہیں، دین کے تعلق سے، تسخیر کائنات کے حوالے سے، آج کے مسائل کے حل کے حوالے سے. ہمارا دین مکمل دین ہے. ہمارے پاس انفس و آفاق کے ہر مسئلے کا حل موجود ہے. بس کسی اہل نظر اور کسی اہل ذکر کی خدمت میں حاضری ضروری ہوتی ہے. قرآن کریم فرماتا ہے کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. سوال کرو اہل ذکر سے اگر تم نہیں جانتے. تو ہم ایک اہل ذکر کو یہاں زحمت دیتے ہیں کہ وہ تشریف لائیں اور آپ کے ہمارے سوالات کے جوابات قرآن و سنت کی روشنی میں ہمیں عطا فرمائیں. وقت مکمل ہوا ہمارے آج کے پروگرام کا، اور آپ اور ہم جانتے ہیں کہ پیام صبح کا اختتام ہوتا ہے روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا. آپ فرماتے ہیں کہ جس نے کفایت شعاری اور میانہ روی سے کام لیا وہ محتاج نہیں ہوا. جس نے کفایت شعاری اور میانہ روی سے کام لیا وہ محتاج نہیں ہوا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.